السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابو عمرو بن علوان کہتے ہیں کہ ایک دن میں کسی ضرورت کے تحت باہر نکلا تو مجھے ایک جنازہ نظر آیا۔ میں جنازے کے پیچھے چلا کہ اچانک مجھے ایک عورت چہرہ کھولے نظر آئی۔ بلا ارادہ میری نظر اس پر پڑ گئی تو میں نے ایک نظر کے بعد اسے نہیں دیکھا۔ پھر میں نے فوراً اللہ پڑھی اور استغفار کیا اور گھر واپس لوٹ آیا۔ گھر میں آنے کے بعد مجھے گھر میں سے کسی نے کہا کہ آقا، آپ کے چہرے کو ہم کالا دیکھ رہے ہیں۔ میں نے آئینہ لے کر اپنا چہرہ دیکھا تو واقعی میرا چہرہ سیاہ ہو رہا تھا۔ تو میں نے غور کیا کہ میرا یہ حال کیسے ہو گیا، تو مجھے نامحرم کے چہرے پر پڑنے والی نظر یاد آئی۔ تو اس پر میں نے 40 دن تنہا رہ کر عبادت، توبہ، استغفار کیا تو میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ جا شیخ جنید بغدادی کے پاس جا۔ تو میں بغداد کے لیے نکل پڑا۔ جب میں حضرت جنید کے حجرے کے پاس پہنچا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے اندر سے ہی کہا، ابو عمرو اندر آ جاؤ، گناہ تم نے راہبہ، یہ ایک جگہ کا نام ہے، گناہ تم نے راہبہ میں کیا اور تمہاری بخشش بغداد میں کرائی جائے گی۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، ایک بد نظری کا اتنا بڑا سزا، اللہ سے معافی مانگے، ہم کتنی بد نظریاں کرتے ہیں۔ دوستو، کوفہ میں ایک خوبصورت نوجوان بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کیا کرتا تھا۔ نخا کے کچھ لوگ اس کے پڑوس میں آ کر آباد ہوئے۔ ان کی ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی تو یہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس کی عقل معوف ہو گئی۔ اسی طرح لڑکی بھی اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے اس کے باپ کو لڑکی کے لیے پیغام نکاح بھیجا تو اس نے بتایا کہ اس لڑکی کی اپنی چاچا زاد سے منگنی ہو چکی ہے۔ ان دونوں پر عشق کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ لڑکی نے اسے پیغام بھیجا کہ مجھے تمہاری محبت کی شدت کا اندازہ ہے اور مجھے بھی تم سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ اب یا تو میں تمہارے پاس آ جاؤں یا پھر تم میرے گھر چلے آؤ۔ اس نے پیغام لانے والے کو کہا کہ یہ دونوں باتیں ممکن نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں۔ میں ایسی آگ سے ڈرتا ہوں جس کے شعلے ٹھنڈے نہیں پڑتے۔ جب یہ قاصد واپس گیا تو اس نے لڑکی کو پوری بات بتائی تو لڑکی بولی کہ اتنی شدید محبت کے باوجود وہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اور ڈرنے کے لائق بھی ہے اور بندے اس معاملے میں برابر ہیں۔ پھر یہ لڑکی دنیا داری سے دور ہو گئی اور آرام کی ہر چیز سے کنارہ کش ہو گئی اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عبادت میں مشغول ہو گئی، مگر اس کے باوجود اس کی محبت میں کمی نہیں آئی اور وہ اسی کی آرزو میں مر گئی۔ وہ لڑکا اس کی قبر پر آتا رہتا۔ ایک دن اس نے لڑکی کو خواب میں دیکھا، بہت اچھی حالت میں دیکھا اور پوچھا کیسی ہو اور میرے بعد کیا تمہیں ملا؟ اس نے کہا میرے محبوب بہترین محبت وہ ہے جو بھلائی اور احسان کی طرف لے جائے۔ تو لڑکے نے پوچھا کہ تجھے کہاں رکھا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کبھی زائل نہ ہونے والی نعمت کی زندگی میں، ہمیشہ کی جنت میں جو فنا نہ ہوگی۔ لڑکے نے کہا کہ تو مجھے وہاں بھی یاد کرتی ہے اور میں بھی تجھے نہ بھولا۔ لڑکی بولی کہ واللہ میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں نے اپنے رب سے مانگ لیا ہے جو تیرا اور میرا آقا ہے، اور اللہ نے بہت کوشش کے بعد میری مدد فرمائی۔ یہ کہہ کر لڑکی واپس چلی گئی۔ لڑکے نے جاتے جاتے پوچھا پھر کب ملاقات ہوگی؟ اس نے کہا تم عنقریب میرے پاس آ جاؤ گے۔ اس خواب کے بعد زیادہ دن وہ لڑکا زندہ نہ رہا۔ 7 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ دوستو، ایسے ہوتے ہیں سچے عاشق جو عشق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کرتے، اور آج کا عشق سب سے پہلے جسموں پر جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ دوستو، حضرت جعفر بن ثانیہ کہتے ہیں کہ امام احمد کا ایک پڑوسی گنہگار اور بدکاری میں مبتلا تھا۔
ایک دن وہ امام احمد رحمت اللہ تعالی کی مجلس میں آیا اور سلام کیا۔ امام احمد بن حنبل نے صحیح طرح سلام کا جواب نہیں دیا اور اسے نظر انداز کرنے لگے تو وہ کہنے لگا، اے ابو عبداللہ، آپ مجھے کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ حالانکہ اب میں وہ نہیں ہوں جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ میں خواب دیکھنے کے بعد سب کچھ چھوڑ چکا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچی جگہ میں تشریف فرما ہے اور ان کے گرد لوگ بیٹھے ہیں اور ہر ایک شخص کھڑا ہو کر اپنے حق میں دعا کروا رہا ہے، حتیٰ کہ ہر شخص نے دعا کروائی، صرف میں باقی رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تو کیوں کھڑا نہیں ہوتا تاکہ میں تیرے لیے دعا کروں؟ میں نے کہا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرے کسی صحابی کو گالی تو نہیں دیتا، پھر کیوں شرما رہا ہے؟ کھڑے ہو کر دعا کے لیے کہو، میں وہی دعا مانگوں گا۔ تو میں نے کھڑے ہو کر دعا کروائی، پھر میں بیدار ہو گیا اور مجھے اپنے اعمال سے نفرت ہو گئی۔ تو امام احمد رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، اے جعفر، اے فلاں، اس بات کو لکھ کر یاد کر لو اور بیان کیا کرو، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ دوستو، قاضی ابو علی تنوخی کہتے ہیں کہ بغداد میں شامی دروازے کی غربی جانب ایک شخص جو زہد اور عبادت میں مشہور تھا، وہ وہاں رہتا تھا۔ اسے لبیب عابد کہا جاتا تھا۔ لوگ اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ مجھے خود لبیب نے بتایا کہ میں رومیوں کا غلام تھا۔ ایک سپاہی نے میری تربیت کی اور اسلحہ کا استعمال وغیرہ سکھایا۔ پھر میں جوان ہو گیا اور میرا مالک مجھے آزاد کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میں نے محنت مزدوری کی، مال کمایا اور شادی کر لی، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے محض اپنی بیوی کی حفاظت کے ارادے سے ہی شادی کر لی۔ مدتوں ہم ساتھ رہے۔ اتفاق سے میں نے ایک دن ایک شام کو اس کے بل میں دیکھا تو میں نے اسے مارنے کے لیے اس کی دم پکڑی، مگر اس نے پلٹ کر حملہ کیا اور میرے ہاتھ پر ڈس لیا، جس سے میرا ہاتھ شل ہو گیا، اور کافی عرصہ گزرنے کی بعد میرا دوسرا ہاتھ بھی بغیر سبب شل ہو گیا۔ پھر میرے پاؤں سوکھ گئے، پھر میں اندھا ہو گیا، اس کے بعد گونگا ہو گیا۔ اس حال میں مجھے ایک پورا سال گزر گیا، صرف میری سماعت باقی تھی، جس سے میں ناپسند باتیں سنا کرتا۔ میں پشت کے بل پڑا رہتا، بولنے پر، اشارہ کرنے پر اور نہ ہی حرکت پر قادر تھا۔ مجھے پانی جب پلاتے جب پیاس نہ ہوتی، اور جب پیاس ہوتی پیاسا رہتا۔ بھوک ہوتی تو کھانا نہیں ملتا، اور کھانا اس وقت ملتا جب بھوک نہیں ہوتی۔ ایک سال کے بعد ایک عورت میری بیوی کے پاس آئی اور اس نے میرا حال پوچھا، تو میری بیوی نے کہا کہ میرا شوہر نہ تو زندہ ہے کہ اس کی امید کی جائے، اور نہ ہی مرا ہوا کہ تسلی ہو جائے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بڑا قلق ہوا اور میں بہت رویا اور آہوزاری کی، اور میں نے دل ہی دل میں بہت دعا کی، اور ان سب بیماریوں میں مجھے کبھی ایسی تکلیف محسوس نہ ہوئی تھی۔ دعا کے بعد میرے جسم پر بہت شدید ضربیں لگنا شروع ہوئی۔ تکلیف کی شدت اتنی تھی جیسے کہ میں مر جاؤں گا۔ آدھی رات تک یہ کیفیت چلتی رہی۔ اس کے بعد تھوڑا سا سکون ہوا تو میں سو گیا۔ پھر مجھے سحر کے وقت ہوش آیا تو میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر محسوس کیا، حالانکہ پورا سال وہ بستر پر رکھا رہتا تھا اور کبھی ہلانے کی کوشش بھی نہ کی تھی۔ میں نے اسے حرکت دینے کی کوشش کی، وہ ہل گیا تو میں نے اس سے اپنی ایک ٹانگ پکڑ لی، اس میں بھی کامیاب ہو گیا۔ پھر میں نے دوسرے کو ہلایا۔ میں بہت خوش ہوا اور اللہ کے مجھے صحیح کر دینے پر بہت مسرت محسوس کی۔ میں نے ٹانگیں ہلائی اور اس کے بعد کروٹ لینے کا ارادہ کیا تو میں نے کروٹ بھی لے لی۔ پھر کھڑا ہونا چاہا تو کھڑا ہو گیا اور چارپائی سے اتر گیا، اور اندھیرے میں دیوار ٹٹولی تو میرا ہاتھ دروازے پر جا پڑا۔ میں باہر نکلا اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو تارے چمکتے نظر آئے۔
میں خوشی کے مارے مر جانے کے قریب ہو گیا، اور پھر میری زبان سے یہ الفاظ نکلے، اے احسان کرنے والے قدیم، تیرا شکر ہے۔ پھر میں نے چیخ کر اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، ابو علی؟ میں نے کہا، ہاں، میں ابھی ابو علی بنا ہوں، چراغ جلاؤ۔ اس نے جلدی سے چراغ جلایا۔ پھر میں نے قینچی منگائی اور میں نے اپنی فوجی طرز کی مونچھیں کاٹ دی تو بیوی بولی، تمہارے دوست تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ میں نے کہا کہ اب مجھے میرے رب کے سوا کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ تنوخی کہتے ہیں کہ اس کے یہ الفاظ، یا قدیم الاحسان لک الحمد، اس کی عادت اور تقیہ کلام بن گئے۔ وہ دوران گفتگو ان کا اعادہ کرتا رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اللہ جسے ہدایت دینے پر آئے تو ایسے ایسے ذریعے بنا دیتا ہے، ایک ایک بات اس کے دل پر اثر کر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگے کریں اور یہ دعا بھی کیا کریں، یا قدیم الاحسان لک الحمد، یا قدیم الاحسان لک الحمد۔ دوستو، امۃ المالک بن ہشام بن حسان کہتی ہیں کہ عطا ازرق پہاڑوں میں جا کر رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک چور ان کے سامنے آ گیا۔ عطا نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اس سے بچا، تو اس چور کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے۔ وہ رونے چلانے لگا تو عطا نے دعا کی تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ چور ان کے پیچھے آیا اور کہا، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، بتا تو کون ہے؟ عطا نے جواب دیا، میں عطا ہوں۔ چور نے صبح کے وقت لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم اس نیک آدمی کو جانتے ہو جو راتوں کو پہاڑوں میں جا کر عبادت کرتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ عطا اسلمی ہے۔ عطا وہی کھنڈرات میں جا رہے تھے تو یہ بھی پیچھے پیچھے پہنچ گئے اور کہا کہ میں توبہ کر کے آیا ہوں، اور اپنے اس قصے کی وجہ سے اس لیے میرے لیے دعا کرو۔ تو عطا سلمی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بولے، ہے میں کچھ نہیں ہوں، یہ عطا ازرق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، مروی ہے کہ ایک شخص جسے دینار عیار کہا جاتا تھا، اس کی والدہ اسے نصیحت کرتی مگر وہ نہیں مانتا تھا۔ ایک دن وہ ایک قبرستان سے گزرا جہاں بہت ہڈیاں پڑی تھی۔ اس نے ایک ہڈی اٹھائی تو وہ اس کے ہاتھ میں بکھر گئی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا اور خود سے کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، کل کو تو بھی ایسا ہو جائے گا اور تیری ہڈیاں اسی طرح بوسیدہ اور جسم مٹی ہو جائے گا، اور آج میں گناہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ نادم ہوا اور سچی توبہ کی اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا کہ میرے خدا، میرا معاملہ تیرے سامنے ہے، میں اپنے معاملے کے تیرے سامنے رکھتا ہوں، مجھے قبول کر اور مجھ پر رحم کر۔ اور اڑی اڑی رنگت اور ٹوٹے دل کے ساتھ اپنی ماں کے پاس پہنچا اور کہا، اماں جان، بھاگے ہوئے غلام کو جب آقا پکڑ لے تو کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ماں نے کہا کہ اسے کھردرا لباس اور سوکھا کھانا دیا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اونی جبہ اور جو کی روٹی کے سوکھے ٹکڑے چاہیے، اور آج تم میرے ساتھ وہی سلوک کرو گی جو بھاگے ہوئے غلام سے کیا جاتا ہے۔ شاید کہ میرا آقا میری ذلت دیکھ کر مجھ پر رحم کر دے۔ تو اس کی ماں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب رات ہوئی تو یہ رونا اور آہو زاری کرنا شروع کر دیتا اور اپنے آپ سے کہتا، اے دینار، تیرا ستیہ ناس، تجھے تو اپنے آپ پر قوت حاصل نہیں، تو کس طرح اللہ کے غضب سے بچ سکے گا؟ اسی طرح صبح تک کرتا رہتا۔ ایک رات اس کی ماں نے اسے کہا کہ اپنے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو، اس طرح میں تھوڑا سا تھکوں گا مگر شاید اس کے بعد طویل آرام مل جائے۔ اے اماں جان، میرے رب کے سامنے بڑا طویل غلط کردار موجود ہے اور مجھے پتہ نہیں کہ مجھے سائے کی جگہ جانے کا حکم دیا جائے گا یا بری جگہ پر جانے کا۔ مجھے ایسی تکلیف کا خوف ہے جس کے بعد راحت نہیں، اور ایسی سزا کا ڈر ہے جس کے بعد معافی نہیں۔ ماں نے کہا، اچھا تھوڑا سا آرام کر لے۔ اس نے کہا، میں آرام چاہوں
کیا تم میری معافی کی ضمانت لیتی ہو؟ کون میری ضمانت لے گا؟ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل مخلوق خدا کو تو جنت میں لے جایا جا رہا ہو اور مجھے جہنم میں۔ ایک مرتبہ اس کی ماں وہاں سے گزری تو وہ یہ عہد پڑھ رہا تھا کہ تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے ان کے اعمال کے بارے میں۔ پھر وہ اسی میں غور کرتا رہا اور سام کی طرح لوٹتا رہا حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کی ماں نے آ کر اسے آواز دی تو اس نے جواب نہ دیا۔ ماں نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اب کہاں ملاقات ہوگی؟ اس نے کمزور آواز میں کہا کہ اگر تو قیامت کے دن مجھے نہ پائے تو مالک جہنم یعنی جہنم کے دروغے سے پوچھ لینا۔ پھر اس نے ایک چیخ ماری اور انتقال ہو گیا۔ ماں نے اس کی تجہیز و تکفین کی، پھر لوگوں کو آواز دی کہ لوگوں آؤ اور قتیل جہنم کی نماز جنازہ پڑھو۔ تو لوگ آ گئے اور ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ دوسرے یوسف بن ابن سبات اہل جزیرہ میں سے ایک نوجوان کے ساتھ ہوتا تھا اور اس نے اس سے 10 سال کے بعد بات کی۔ یوسف اس کی جزا فضا اور صبح و شام عبادت دیکھا کرتا۔ ایک دن یوسف نے کہا کہ میں تجھے اتنا زیادہ روتا دیکھتا ہوں، بتا تو نے کیا کچھ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کفن چور تھا۔ یوسف نے پوچھا کہ جب تو قبر میں اترتا تو کیا دیکھتا تھا؟ اس نے کہا کہ میں بہت کم لوگوں کے چہرے قبلہ رخ دیکھتا تھا۔ یوسف نے زیر لب کہا بہت کم لوگوں کے؟ یہ سن کر یوسف کا دماغ خراب ہو گیا اور اس کی عقل چلی گئی، حتیٰ کہ علاج کرانا پڑا۔ ابن خبیق کہتے ہیں کہ میرے والد نے بتایا کہ ہم نے سلیمان طبیب کو بلوایا تاکہ وہ یوسف کا علاج کرے۔ کبھی کبھی یوسف کی یادداشت آ جاتی تو وہ کہتا بہت کم لوگوں کے۔ اس کا مسلسل علاج ہوتا رہا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک دن سلیمان طبیب دوا سے فارغ ہو کر جانے لگا تو یوسف نے پوچھا کہ تم اسے معاوضہ کیا دیتے ہو؟ ہم نے کہا کہ یہ کوئی چیز نہیں لیتا۔ تو یوسف نے کہا سبحان اللہ، تم لوگ بادشاہوں کے خاص طبیب کو لائے ہو اور میں اسے کچھ ہدیہ یا معاوضہ نہیں دوں؟ ہم نے کہا 1 دینار دے دو۔ یوسف نے ایک تھیلی دی اور کہا کہ یہ اس طبیب کو دے دو۔ اس میں 15 دینار تھے اور اسے بتا دینا کہ میرے پاس ملکیت میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، تاکہ وہ ہمیں بادشاہوں سے کم مروت والا نہ سمجھے۔ یوسف بعد میں کھجور کے پتوں سے بنائی کرنے لگا حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ خبیب کہتے ہیں کہ مجھے یوسف ابن سبات نے بتایا کہ میرے والد نے میرے لیے ایک زمین جس کی قیمت 5000 تھی چھوڑی۔ میرے چاچاؤں اور میرے درمیان کوئی بات ہو گئی تو میں نے حسن بن صالح سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ تم ان سے لڑ سکو گے، کیونکہ یہ خراجی زمین ہے، اس لیے میں نے اس زمین کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اور حال یہ ہے کہ میں ایک پانی تک کے لیے بھی محتاج ہوں۔ اللہ اکبر۔ اپنا حق بھی دوسروں کو دے دیے، یعنی اپنے حق سے بھی دستبردار ہو گئے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور آج ہم دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل یس انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔